زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں خدا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں شاعری کی بات کریں تو ہر دوسری پوسٹ پر مرزا غالب نظر آ جاتے ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ ان میں سے آدھی شاعری غالب کی نہیں ہوتی، اور جو ہوتی ہے وہ بھی اکثر سمجھی نہیں جاتی۔ ایسی سستی اور بے وزن اور غیر معیاری سطور مرزا غالب کے نام سے وائرل کر دی جاتی ہیں کہ اگر غالب آج زندہ ہوتے تو کچھ اشعار اپنے نام پر دیکھ کر یا تو ہتک عزت کا مقدمہ کر دیتے یا کم از کم خود سے جا کر اپنی قبر میں لیٹ جاتے۔ مگر یہ وہی غالب ہیں جنہیں نہ جان کر بھی سب جانتے ہیں، جنہیں پڑھا کم اور کوٹ زیادہ کیا جاتا ہے۔ آج اسی مرزا نوشہ اسداللہ خان غالب کا یوم پیدائش ہے۔ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آج مرزا اسداللہ خان غالب کی ہم نہ اندھی تعریف کریں گے، نہ کسی اور شاعر کو نیچا دکھا کر انہیں اونچا ثابت کریں گے۔ ہم غالب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کی عظمت کے ساتھ، ان کی کمزوریوں کے ساتھ۔ مرزا غالب کی ہماگیر مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ آج بھی محض ادبی تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ زندہ نصاب کا حصہ ہے۔ مڈل اسکول سے لے کر جامعات تک ان کا کلام پڑھایا جاتا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی ان کے نام پر سیمینار، مذاکرے اور کانفرنسیں منعقد ہوتی رہتی ہیں، اور پی ایچ ڈی کی سطح پر ان کی شاعری، خطوط اور شخصیت پر تحقیق کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اسی عوامی و علمی دلچسپی کے تناظر میں دوردرشن اردو نے مرزا اسداللہ خان غالب پر ایک ڈرامائی سیریل بھی پیش کیا تھا، جس میں مرکزی کردار نصیر الدین پاشا نے ادا کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنے فنی مہارت اور اداکاری کے زور پر انہوں نے غالب کے پر اثر اور جاندار کردار کو مجسم کرنے کی بڑی حد تک کامیاب کوشش کی۔ تاہم ایک بالغ نظر طالب علم ادب کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس سیریل کی اسکرپٹ میں کئی مقامات ایسے ہیں جو بحث و اختلاف سے خالی نہیں۔ بالخصوص غالب کی شخصیت کو ابھارنے کے لیے استاد ابراہیم ذوق کی ذات کو حسد اور تنگ نظری کا زاویہ سے پیش کرنا ایک محل نظر طرز عمل ہے، جبکہ ذوق محض ایک قادر الکلام شاعر ہی نہیں بلکہ بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کے حامل انسان بھی تھے، اور آخری مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی۔ مختصر یہ کہ اردو کا یہ عظیم شاعر کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ عام طور پر انہیں اردو کا سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے، حالانکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اردو سے بڑھ کر فارسی کا شاعر تھے۔ شاعری کا آغاز ہی انہوں نے فارسی زبان میں کیا، اور جب بعد ازاں ریختہ یعنی اردو میں طبع آزمائی کی تو فارسی کی لطافت، فکری گہرائی اور اسلوبی رمق ان کے کلام میں آخر دم تک برقرار رہی۔ مرزا غالب نے جب اردو میں شاعری کا آغاز کیا تو زبان اردو تھی، مگر ذہن پوری طرح فارسی کی فضا میں سانس لے رہا تھا۔ اس لیے ان کے ابتدائی اشعار محض جذبات کا اظہار نہیں بلکہ خیال اور تصور کی تشکیل نظر آتے ہیں۔ خود غالب کہتے ہیں، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ یہاں تصویر بھی بولتی ہے اور تحریر بھی شکایت کرتی نظر آتی ہے۔ پھر جذبے کی شدت کو یوں بیان کرتے ہیں، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھیں ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ یہ دراصل آہو بکا نہیں، یہ جذبے پر عقل کی گرفت ہے۔ اسی ذہنی کرب کو ایک اور جگہ یوں سمیٹتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔
اور جب غم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو سوال بن جاتا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالب اردو میں داخل تو ہوئے مگر انہوں نے اردو کو فارسی کے سانچے میں ڈھالا، اور یہی فکری امتزاج آگے چل کر غالب کی پہچان بن گیا۔ غالب خود آگہی یا خود پسندی؟ یہ سوال کہ مرزا غالب خود آگاہ تھے یا خود پسند کوئی آج کا اٹھایا ہوا سوال نہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی جنہوں نے غالب کو قریب سے دیکھا، ان کی صحبت پائی اور بعد میں یادگار غالب جیسی متوازن کتاب لکھی، وہ بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ غالب اپنی انفرادیت اور اپنی عظمت سے بخوبی واقف تھے، مگر یہی خود آگہی بعض اوقات ان کے مزاج میں ایسی سختی پیدا کر دیتی تھی جو عملی زندگی میں ان کے لیے مسئلہ بن جاتی۔ اسی مزاج کی ایک جھلک ان کی زندگی کے ایک اہم واقعہ میں صاف نظر آتی ہے۔ واقعہ غالباً 1942 کا ہے، معاف کیجیے گا 1842 کا۔ اس زمانے میں مرزا غالب کی تقرری ایک کالج میں فارسی کے استاد کے طور پر مناسب مشاہرے پر طے پائی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے دور میں غالب شدید مالی تنگی سے دوچار تھے۔ یہ تقرری ان کے لیے محض وقار کا نہیں بلکہ ایک ضروری ذریعہ معاش بھی بن سکتی تھی۔ مرزا غالب نے اس پیشکش کو ابتدا میں قبول کر لیا۔ اس سلسلے میں ایک دن مرزا غالب کمپنی بہادر کے ایک آفیسر مسٹر تھامسن سے ملاقات کے لیے ان کے مکان پر پہنچے، مگر مسٹر تھامسن دروازے پر خود استقبال کے لیے نہیں آئے۔ انگریزی نظم و ضبط اور سرکاری آداب کے مطابق یہ محض ایک معمول کی بات تھی، مگر مرزا غالب کے لیے یہ بات عزت نفس کے خلاف تھی۔ غالب نے دروازے سے واپسی اختیار کر لی، نہ ملاقات ہوئی، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی بحث، اور اس تدریسی تقرری کی پیشکش کو رد کر دیا۔ یہاں سوال یہ نہیں تھا کہ تھامسن درست تھے یا غلط، اصل سوال یہ ہے کہ کیا غالب اپنی عظمت سے اس قدر باخبر تھے کہ معمولی اور رسمی رویہ بھی نہیں قبول نہ تھا، یا پھر یہ خود آگہی خود سری کے سرحد سے جاتی تھی۔ ایک طرف یہی غالب اپنی مالی تنگی کا شکوہ عمر بھر کرتے رہے اور عزت نفس پر سمجھوتا بھی نہیں کرتے۔ یہی مزاج غالب کو ان کے ہم عصروں سے ممتاز بھی کرتا ہے اور تنہا بھی۔ مرزا اسداللہ خان غالب، ان کا نام لیتے ہی ذہن میں ایک آزاد، خوددار اور بے نیاز شاعر کا تصور بھرتا ہے، مگر تاریخ صرف تصورات سے نہیں بنتی، وہ حالات سے بنتی ہے، مجبوریوں اور ان راستوں سے جن پر چلنا کبھی انتخاب نہیں ہوتا۔ غالب کے والد اور پھر چچا دونوں کی زندگی کا ایک حصہ انگریزی کمپنی کی خدمت اور وفاداری سے وابستہ رہا۔ اسی نسبت سے غالب کو بھی کمپنی کی طرف سے ایک وظیفہ ملتا رہا، ایک ایسا سہارا جو اس دور میں شاعر کے لیے محض سہولت نہیں بلکہ بقا کی شرط ہوا کرتا تھا۔ جب شاعر آزاد نہیں ہوتے تھے، ان کا قلم کسی دربار، کسی نواب یا کسی وظیفہ سے بندھا ہوتا تھا۔ مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں غالب کو بہادر شاہ ظفر کے دربار سے بھی وظیفہ ملا، مگر وہ دربار بھی زوال کی علامت بن چکا تھا۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے وظیفہ بند ہوا تو غالب نے خاموشی اختیار نہیں کی، انہوں نے خطوط لکھے، درخواستیں کی، رامپور اور لکھنؤ اور بنارس سے ہوتے ہوئے کلکتہ تک کا طویل سفر کیا، اور اس وقت کے بااثر انگریز حاکم سر میٹکاف سے ملاقات کی کوششیں کی۔ مدتوں پر کلکتہ قیام رہا، سفارشیں ہوئی، ملاقاتوں کے وعدے ملے، مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ یہاں ایک سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے
کیا غالب نے انگریزوں سے امید رکھ کر اپنی خودداری پر سمجھوتا کیا؟ مگر سوال یہ بھی ہے کہ اس دور میں ایک شاعر کے پاس اور کون سا دروازہ تھا؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ غالب نے ملکہ برطانیہ کی شان میں قصیدے اور غزلیں کہیں۔ کچھ لوگ اسے خوشامد کہتے ہیں، مگر تاریخ کو صرف جذبات سے نہیں، سیاق و سباق سے سمجھا جاتا ہے۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ وہ مانگتے بھی ہیں تو فریاد نہیں کرتے، اور شکوہ بھی کرتے ہیں تو فن میں ڈھال کر۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ حرم دیکھتے ہیں، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں ایک خاص وصف ہے، وہ درد کو چیخ میں نہیں بدلتے، وہ اسے جمال میں بدل دیتے ہیں، اور شاید اسی کیفیت کی سب سے مکمل تصویر غالب کی وہ مشہور غزل ہے جو بظاہر عشق کی کہانی لگتی ہے، مگر در حقیقت نامراد امید، ٹوٹے ہوئے سہارے اور بے جواب دروازوں کا لوحہ ہے۔ درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، ہے خبر ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، زخم گر دب گیا لہو نہ تھما، کام گر رک گیا روا نہ ہوا، رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے لے کے دل ستاں روانہ ہوا، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ یہ شکوہ کسی ایک شخص سے نہیں، یہ شکوہ پورے عہد سے ہے، نہ براہ راست انگریزوں کے خلاف، نہ کسی دربار کے حق میں، بلکہ اس نظام کے خلاف جہاں اہل فن ہمیشہ محتاج رہے۔ غالب نہ انگریزوں کے ترجمان تھے نہ اس کے باغی، وہ ایک حساس خود آگاہ ذہن تھے جو اقتدار کے سائے میں اپنی عزت اور اپنی آواز بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور شاید اسی لیے غالب آج بھی زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے شکوہ بھی کیا تو ایسا کہ تاریخ نے اسے شاعر مان لیا۔